السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حافظ لسان۔ حافظ لسان کو دیکھیں، اس کا مخرج پڑھتے ہیں۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، یعنی جو زبان کی کروٹ ہے جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، نہ کہ دانتوں سے، اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے۔ اسے ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بہترین یہ ہے کہ اسے ضاد پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے لب و لہجے میں آپ قرآن مجید پڑھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ تو اس سے ضاد نکلتا ہے، خواہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے، اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ دائیں یا بائیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس سائڈ پہ آپ مرضی لگا لیں، لیکن یہ کیا کرنا ہے کہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگانی ہے زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حافیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ضاد ہے نا ہمارے پاس، اس کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس حصہ سے نکلتا ہے، حافیہ سے نکلتا ہے۔ یہ جو زبان منہ کا ہمارا حصہ ہوتا ہے اسے حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے، تو چاہے وہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ حافہ کی اقسام، ہاں جی، تو یہاں پہ آ گئی ہیں ہمارے پاس حافہ کی اقسام۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اقصی حافہ، سیکنڈ پہ ہے وسط حافہ، اور تھرڈ ہے ادنی حافہ۔ تو پہلا ہے جی اقصی حافہ۔ حافہ کا وہ حصہ جو نواجذ کے سامنے ہے، یعنی عقل داڑھوں کے سامنے ہے۔ سیکنڈ ہے وسط حافہ۔ حافہ کا وہ حصہ جو تواہن کے سامنے ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نواجذ سے جو پیچھے والی جو داڑھیں ہوتی ہیں انہیں تواہن کہتے ہیں۔ جو تواہن ہیں وہ 12 ہوتی ہیں، 3 نواجذ کی رائٹ سائڈ پہ اور 3 لیفٹ سائڈ پہ اوپر، اسی طریقے سے نیچے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ 3 تو ٹوٹل یہ 12 ہوتی ہیں۔ تو ان کے سامنے والا جو حافہ کا حصہ ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں وسط حافہ۔ تھرڈ پہ ہے ہمارے پاس ادنی حافہ۔ تو حافہ کا وہ حصہ جو زواحق کے سامنے ہے۔ زواحق آپ کو پتہ ہے انیاب کے ساتھ، جہاں انیاب مطلب دانت ختم ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارا جو پہلی داڑھ ہے اسے کہتے ہیں زواحق۔ تو زواحق کا حافہ کا وہ حصہ جو زواحق کے سامنے ہے اسے کہتے ہیں ادنی حافہ، یعنی ادنی حافہ کیا ہوتا ہے؟ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، اور اقصی حافہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، ہمارے منہ کی جو بیک سائڈ ہے اس طرف ہوتا ہے، جو گلے کی طرف ہے۔ اور وسط حافہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو درمیان میں ہوتا ہے، جو تواہن کے سامنے ہے، کیونکہ تواہن تعداد میں زیادہ ہیں، 12 ہیں، تو یہ والا جو حصہ ہے یہ زیادہ ہے وسط حافہ۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ حافہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اقصی حافہ، نمبر 2 وسط حافہ، اور تھرڈ ادنی حافہ۔ تو فرسٹ والے میں کیا پڑھا تھا کہ اقصی حافہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ حصہ جو نواجذ کے سامنے ہے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ جو منہ کی بیک سائڈ پر ہوتا ہے، پچھلی طرف ہوتا ہے جو حافہ کا حصہ، اسے کہتے ہیں اقصی حافہ۔ اور درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ تو وسط حافہ میں کیا ہے کہ حافہ کا وہ حصہ جو تواہن کے سامنے ہے، یعنی جو داڑھیں ہماری ہیں درمیان والی، جو زیادہ ہیں، 12 ہیں، لیفٹ رائٹ 3 6 اوپر کی طرف اور 6 نیچے کی طرف، تو اسے کہتے ہیں تواہن۔ تو تواہن کے سامنے والا حافہ کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ وسط حافہ۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ادنی حافہ۔ تو حافہ کا وہ حصہ جو زواحق کے سامنے ہے، یعنی جو فرسٹ داڑھ ہے دانت کے سائڈ پر،
دانت کے اینڈ پر جو پہلی داڑ ہے وہ ہے زواحق، تو اور زواحق کے سامنے والا جو حصہ ہے حافہ کا اسے کہتے ہیں ادنائے حافہ، یعنی منہ کی طرف والا حافہ کا حصہ ادنائے حافہ کہلاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، طرف اللسان۔ تو یہاں دیکھیں طرف اللسان کیا ہے، ہمارے پاس ہے طرف اللسان، اس کا مخرج پڑھتے ہیں۔ مخرج میں کیا ہے جی، زبان کا کنارہ ما ادنائے حافہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔ لام ایک ایسا حرف ہے جو کہ طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی سائڈس جب منہ کے حصوں سے ٹچ کرتی ہیں تو اسے کہتے ہیں لام، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایگزیکٹ مخرج کیا ہے، مخرج میں اس کا ہے جی زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، زبان کا کنارہ کس کے ساتھ، ساتھ ادنائے حافہ کے ساتھ۔ اب ادنائے حافہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی زواحق کے سامنے ہوتا ہے حافہ کا حصہ، اسے کہتے ہیں ادنائے حافہ۔ تو جب یہ ادنائے حافہ کس کے ساتھ لگتا ہے، زبان کے کنارے کی طرف، زبان کے کنارے کے ساتھ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور زواحق، یہ ہم نے کیا پڑھا تھا، ثنایا کیا ہوتے ہیں، جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں، اور ربائی کیا ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ دانت ہوتے ہیں، اور انیاب جو تھرڈ کیٹیگری والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے جو دانت ہیں ہمارے، ثنایا، ربائی اور انیاب اور زواحق، جو ہماری داڑیں ہوتی ہیں۔ تو 3 قسم کے دانت اور 1 قسم کی داڑھ، تو یہ ٹوٹل چیزیں ہیں ہمارے پاس، جن کے ساتھ کیا ہوگا، زبان کا کنارہ لگے گا، لیکن زبان کا کنارہ اکیلے نہیں لگے گا، اپنا جو حافہ ادنائے حافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا کنارہ جب ادنائے حافہ کے ساتھ، یعنی زبان کا کنارہ ما ادنائے حافہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور زواحق، ان تینوں قسم کے دانتوں اور زواحق، یعنی فرسٹ جو داڑھ ہے دانتوں کے ساتھ، ان کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔ تو اس کا ہم نے مخرج پڑھ لیا کہ زبان کا کنارہ جب لگتا ہے جی ادنائے حافہ کے ساتھ مل کر ثنایا، ربائی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے، تو کیا ادا ہوتا ہے، لام ادا ہوتا ہے، یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اچھا، طرف اللسان کا جو سیکنڈ مخرج ہے وہ ہے ہمارے پاس زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون نکلتا ہے، یعنی اسی چیز کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں، جو فرسٹ ہمارا مخرج ہے اسی کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں، کیسے کہ زبان کا کنارہ، اب اس میں کیا تھا کہ ادنائے حافہ بھی اس میں انکلوڈیڈ تھا، لیکن یہاں پہ صرف زبان کا کنارہ ہے۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، سمپل زبان کا کنارہ کس کے ساتھ لگ رہا ہے، ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے۔ اب یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ مسوڑے انوالو ہیں، دانتوں کے ساتھ نہیں لگنا یا داڑھوں کے ساتھ نہیں لگنا، بلکہ ان کے مسوڑوں سے لگنا ہے زبان کے کناروں کو۔ پہلے جو مخرج ہے اس میں ما ادنائے حافہ کے ساتھ، اور جو سیکنڈ مخرج ہے اس میں جسٹ زبان کا کنارہ لگے گا ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے، تو اس سے نون نکلتا ہے۔ اچھا جی، جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہمارے پاس وہ ہے جی مخرج، اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ تھرڈ مخرج طرف اللسان میں کیا ہے، زبان کا کنارہ ما پشت زبان، یعنی زبان کا کنارہ پہلے میں ہم نے پڑھا تھا ادنائے حافہ کے ساتھ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں پشت زبان کے ساتھ، یعنی زبان کی پشت کے ساتھ ساتھ زبان کا کنارہ جب لگے گا ثنایا، ربائی، ان دونوں کے مسوڑوں سے لگے گا۔ یہاں پہ بھی مسوڑے انوالو ہیں، اوپر بھی ہم نے ان کے مسوڑوں کے ساتھ پڑھا ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ زبان کا کنارہ جب زبان کی پشت کے ساتھ ساتھ ثنایا اور ربائی، یعنی جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کے ساتھ والے جو رائٹ اور لیفٹ دونوں دانت ہیں، سامنے والے 4 دانت آپ کہہ لیں، اوپر جو ہیں اور نیچے دونوں ڈائریکشن میں، انہیں کہتے ہیں ثنایا اور ربائی، تو ان کے مسوڑوں سے لگے تو کیا ہوگا، اس سے را نکلتی ہے۔ اچھا، تینوں کو مخرج کے اعتبار سے طرف یا ذلقیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا ہمارے پاس تینوں، لام، نون اور را،
ان تینوں کے مخرج ہم نے پڑھ لیے۔ تو ان تینوں کے یہ جو الفاظ ہیں لام، نون اور را، ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ یا ذلقیہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ یا ذلقیہ۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زبان کی طرف سے نکلتے ہیں، یعنی اس کی سائڈ سے نکلتے ہیں، یا پھر ذلق کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، تو زبان سے یہ ہمارے منہ سے زبان کے کناروں سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان تینوں کو کہتے ہیں ذلقیہ، حروف ذلقیہ۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا کہ طرف اللسان میں 3 مخارج ہیں۔ سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ جب ادنائے حافہ کے ساتھ ساتھ ثنایا، ربائی اور انیاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضواحک، ایک داڑ کے ساتھ، داڑ کے مسوڑوں سے لگے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مخرج میں کیا ہے کہ زبان کا کنارہ لگتا ہے جی ثنایا، ربائی اور انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگتا ہے، تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ مخرج میں ہم نے کیا پڑھا کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے، مطلب صرف 3 قسم کے دانت ہیں، ثنایا، ربائی اور انیاب، تینوں قسم کے جو دانت ہیں، ہمارے ٹوٹل 12 دانت ہیں، ان کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے مخرج میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا صرف کنارہ، اچھا صرف یہاں پہ زبان کا کنارہ ما پشت زبان، یعنی زبان کی پشت کے ساتھ لگے، زبان کی پشت کے ساتھ مل کر جب ثنایا، ربائی اور مسوڑوں، ثنایا اور ربائی، یہاں پہ جسٹ 2 قسم کے دانت ہیں، ثنایا اور ربائی، ٹھیک ہے؟ تو ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را نکلتی ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے جو مخرج ہے اور تیسرا جو مخرج ہے، ان میں زبان کا کنارہ اکیلا کام نہیں کرے گا، اس میں جو فرسٹ مخرج ہے جہاں سے لام ادا ہوتا ہے، تو وہاں پہ زبان کا کنارہ کس کے ساتھ کام کرے گا؟ ادنائے حافہ کے ساتھ مل کر جو تینوں قسم کے دانت اور ایک داڑ ہے اس کے مسوڑوں سے لگتا ہے، جبکہ جو تیسرا مخرج ہے وہاں پہ زبان کا کنارہ زبان کی پشت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، یعنی زبان کی پشت کے ساتھ مل کر وہ ثنایا اور ربائی جو 2 قسم کے دانت ہیں سامنے والے، ان کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو اس سے را نکلتی ہے۔ اچھا، یہ جو تینوں قسم کے دانت ہیں ان کے مخرج کے اعتبار سے، ان کو جو ہے نا مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا ذلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو ذلق ہوتا ہے نا ذلقیہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، اور یہ جو تینوں قسم کے حروف ہیں، لام ہے، را، نون ہے اور را ہے، تو یہ جو تینوں قسم کے حروف ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ زبان کے کنارے سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو حروف ذلقیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں تک لیسن کمپلیٹ کر لیجئے۔ یہاں تک آپ کا لیسن کمپلیٹ ہے الحمدللہ۔ اگر کسی کا سکپ ہو گیا ہے تو پچھلے لیسنس جو ہے وہ آپ سن لیں اور اپنا جو ہے نا کورس کور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایسے کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہے وہ نیکسٹ لیسن جب آئے تو آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔